اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت صدق اللہ مولانا العظیم۔ فتوحات الہیہ جو شرح ہے جلالین کی، اس میں سحر کے بارے میں لکھتے ہیں وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مصدر، یہ سحر اصل میں مصدر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ السِّحْرَ، تو سحر اصل میں کیا ہے؟ مصدر ہے۔ کہتے ہیں سحرٌ اصل میں مصدر ہے۔ یقال سحرہ سحرا، کہا جاتا ہے کہ اس نے جادو کیا، جادو کرنا، ٹھیک ہے۔ ولم یجیء مصدر فعل یفعل علی فعل الا سحرا وفعلا، کہتے ہیں کہ مصدر نہیں آیا فعل یفعل، یا یہ کہنے فاعل یفعل کا مصدر فعل پر نہیں آیا، فعل پر مگر سحر کیا اور فعل، تو یہ سحر فعل کے وزن پر ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آیا لیکن سحر آیا ہے، سحر آیا۔ وقال الغزالی فی الاحیاء، فی الاحیاء کس میں؟ احیاء فی الدین، احیاء العلوم فی الدین، تو یہ امام غزالی رحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں امام غزالی رحمہ نے کہا ما نسہ السحر، کہ جس پہ نس کی ہے، جس پہ کہ السحر نوع، سحر ایک نوع ہے، سحر جو خاص جواہر کے خواص کے ساتھ جاننے سے حاصل ہوتا ہے، جواہر کی خصوصیت کے جاننے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور ان امور جو حسابیہ ہیں، امور حسابیہ کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔ نجوم کے طلوع ہونے میں، جو ستارے طلوع ہوتے ہیں تو پھر وہ امور جو ان میں حساب لگایا جاتا ہے، تو امور حسابیہ ہیں ستاروں کے طلوع ہونے میں، ان کے جاننے سے یہ سحر حاصل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ جو خواص ہے نا، ان سے ایک صورت بنتی ہے، ایک اس شخص کی صورت پر جس پہ جادو کیا جاتا ہے، جس پہ، تو اس شخص کی صورت پر ایک کیا بنتی ہے؟ صورت بن جاتی ہے، اور وہ وقت مخصوص اس کے لیے وہ جو طلوع ہوتا ہے، مطالعہ ہے، اس سے وقت مخصوص اس کا انتظار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور پھر کلمات اس کے ساتھ ملائے جاتے ہیں جس سے وہ تلفظ کرتا ہے، جس سے، تو وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کفر ہے، کیا ہے؟ کفر ہے اور فحش ہیں، جو شریعت کے مخالف ہیں، تو وہ اس کے کیا کیا جاتا ہے؟ جب وہ طلوع ہو جاتا ہے ستارہ، وہ جو طلوع ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کلمات اس کے ساتھ ملاتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں، جو کفر ہوتے ہیں اور فحش شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے پھر وہ شیطانوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کلمات پڑھتے ہیں نا جس میں کفر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، فحش کلمات ہوتی ہیں، پھر وہ اس کے ذریعے شیطانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا اللہ عز و جل کی کے جاری کرنے کے حکم پر حاصل ہوتا ہے، اللہ کی اذن کے بغیر تو نہیں ہوتا، تو اللہ کی اذن سے پھر ان کو یہ کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ ایک عجیب و غریب کام، عجیب و غریب اس شخص سے کام صادر ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتے ہیں جس پہ جادو کیا جاتا ہے، جس پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اس کے مجموعے سے وہ
عجیب و غریب احوال جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس میں ظاہر ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ امام غزالی رحمہ نے جو لکھا ہے کہ یہ تو خاص جوہر ہوتے ہیں، جواہر کی جو خاصیات ہیں ان کا علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ امور حسابیہ جو ستارے نکل جائے طلوع میں، تو امور حسابیہ کے ساتھ جو ہے نا یہ جانتے ہیں. تو یہ ایک جادو کی نوع ہے، یہ جادو ہے. یہ کیا ہے؟ پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، یہ پھر کلمات پڑھتے ہیں، پھر کلمات کے ذریعے شیطانوں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر وہ جو شخص کی تصویر بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ پڑھتے ہیں نا، اس پہ نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کی کنڈیشن بدل جاتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے. کبھی وہ ایسے دیکھتا رہتا ہے دور دور تک، کبھی وہ گر جاتا ہے، کبھی اسے کیا ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح اس پہ انہوں نے جادو کیا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَيُعَلِّمُونَهُمْ، وہ انہیں سکھاتے انہیں. تو یہ جو وَيُعَلِّمُونَهُمْ ہے، یہ شاعر نے نکالا، یعنی وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر جو، تو اس سے پہلے عبارت نکالی وَيُعَلِّمُونَهُمْ، وہ انہیں سکھاتے جو اتارا گیا. اشارہ بھی الی ان مل مسولۃ فی محل نصب عطفا علی السحر. یہ شاعر نے اس کے ساتھ یعلمونہم نکال کرنا اس کے ساتھ اشارہ کر دیا اس طرف کہ ما موصولہ ہے، ما انزلہ میں ما موصولہ ہے محل نصب میں، محل یعنی کہ منصوب محل نصب میں. یہ عطف ہے سحر پر. کس پر؟ سمجھ آگی نا. یعلمون الناس السحر، وہ جادو سکھاتے. وما انزلہ، اور جو اتارا گیا، اور جو. تو یہاں اس کا کیا کہ سحر پر اس کا کیا ہے کہ وہ سکھاتے سحر، اور وہ سکھاتے وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر. اب سمجھ آ گئی. یعنی اس کا عطف من السحر، سحر پر ہے. کس پر؟ یعنی من السحر ما انزلہ، اس لیے نکالا یعلمونہم. کیا نکال دیا؟ یعلمونہم. اور عطف کو اس پر ان کا جو تغیر ہے، عطف کو ان پر جائز رکھا گیا ہے. عطف کو اس پر جائز رکھا گیا کہ ان دونوں کا لفظاً ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے، یعنی کہ دیکھو عطف جائز ہو گیا ہے اس پر. عطف کیا ہوا؟ تو حالانکہ ان دونوں کا لفظاً تغیر ہے، ان دونوں کا لفظاً کیسے تغیر ہے؟ یعنی وہ تو فرشتوں پر اتارا گیا اور شیطان پڑھتے سحر. ماتا تو شیطان امو کے سلیمان وہ مقابر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یعلمون، وہ تو یعلمون وہ سحر سکھاتے، وہ سکھاتے. اور جو دو فرشتوں پر اتارا گیا، جو اتارا گیا، یہ اور یہ لفظاً ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لفظاً مخالف ہیں، لیکن اس کو جائز کرا دیا گیا. کیوں؟ مراد اس کی ہے تو جادو ہی ہے نا. تو لفظ کے اعتبار سے تو مخالفت ہے لیکن معنی میں نہیں ہے. سکھاتے تو وہ جادو ہی ہے نا، وہ فرشتوں پر اترا ہے اور وہ جو ہے پہلے کیا کرتے، وہ تو پہلے کے یہ کام کر رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ فرشتوں پر اتارا گیا تو پھر انہوں نے شروع کیا. تو اول مراد بما انزل ملکین، یا کہتے ہیں یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ المراد بما انزل، یا اس سے مراد وہ جو دو فرشتوں پر اتارا گیا، جو دو فرشتوں پر اتارا گیا. تو نوع اقوی من السحر، یہ مراد ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ قوی نوع ہے. جادو سے بھی عطف ڈالا نا، تو یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جادو سے بھی زیادہ قوی نوع ہے، جادو سے بھی زیادہ قوی عادت ہے. فالتغایر بالحقیقہ، پھر حقیقت میں تغایر ہو جائے گا. پہلے حقیقت میں تغایر نہیں، لیکن جب یہ کہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ قوی، پھر حقیقت میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. لا بالاعتبار، نہ کہ اعتبار سے، نہ کہ تو اس کا لحاظ یوں کیا جائے تو یوں، اس کا لحاظ یوں کیا جائے تو وہ. ٹھیک ہے، نہ پھر اعتبار ہی نہیں ہوگا، حقیقت میں ہی تغایر ہو جائے گا. جب کہنا لفظاً، تو لفظ کا مطلب ہے کہ لفظاً اعتباری ہے، معنی نہیں ہے. تو لیکن جب دوسری تشریح کی تو اس میں حقیقت میں ہی مخالف ہے، حقیقت میں، نہ کہ اس کا اعتبار کیا جائے، اس کا
بس ایک چیز ہے دل میں آپ کے ایک معنی ہے، اس کو لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کو، تو ایک کو مفہوم کہتے ہیں، ایک کو مسمہ کہتے ہیں، ایک کو مدلول کہتے ہیں، ایک کو معنی کہتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ کے عقل شریف میں اور دل اقدس میں، دل شریف میں جو چیز پیدا ہوئی، جو چیز حاصل ہوئی، جو چیز، وہ تو ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ نے اس کو نام، اس کا نام رکھنا ہے، اس کا، تو آپ کیا بولتے ہو؟ اسم، اسے مسمہ کہتے ہو، اسے کیا کہہ دیتے ہو؟ مسمہ۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ سے سمجھا جاتا ہے یہ، تو اس کو مفہوم کہہ دیتے ہیں اس کو، اور اگر اس کا ارادہ کیا جاتا ہے تو اسے معنی کہہ دیے جاتے ہیں، یا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس کو مدلول کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ کے دل میں پیدا ہوا وہ ایک ہی عقل، اور جو معنی ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تو بالذات جہاں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن اعتبار دیکھیں اس کے مختلف ہیں، تو اعتبار جب دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جہاں پیدا ہوئے وہ ایک ہی ہے۔ جہاں تو ہم کہیں کہ حقیقت میں ایک ہے، حقیقت میں، اور ان کے اعتبارات کیا ہیں؟ اعتبارات کی وجہ سے یہ مختلف ہیں، کیا ہیں؟ تو اسی وجہ سے، اسی لیے اگر اس کے معنی کو، لفظ کو دیکھیں تو مخالف ہے پہلے میں، کیا ہے؟ اور حقیقت میں ایک ہے، حقیقت میں۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ تو سحر سے بھی زیادہ قوی ہے، حقیقت میں ایک نہیں ہے، حقیقت میں نہ کہ اعتبار، اس کا اعتبار کیوں اس طرح کیا جائے تو یہ ہو رہا ہے، تو اس کا کیا جائے تو ہو رہا ہے، تو حقیقت میں ایک ہے، ایسا نہیں ہے۔ معنی حقیقت میں ایک ہی جگہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعتبارات کی وجہ سے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ مختلف۔ قولو وقریہ بالکسر اللام، اور کہتے ہیں کہ یہ کسر لام کے ساتھ بھی پڑھا گیا۔ مالا ایک تھا علی الملکین، مالی کینی، یہ بھی پڑھا گیا، مالی کہتے ہیں یہ جو مالی کینی پڑھا گیا یہ قرات شاذہ ہے، قرات شاذہ ہے، شاذہ قرات۔ اشارہ کیا ہے اس کے ساتھ تائید القولی بان المنزل علیہما علم السحر کانا و رجلین سمیا ملکین باعتبار صلاحہما، کہتے ہیں کہ اشارہ کیا اس کی طرف، اس قول کی تائید کی طرف، اس قول کی کہ ان دونوں پر علم سحر نازل کیا گیا، ان دونوں پر، اور وہ دونوں مرد تھے، وہ دونوں، ان کا نام رکھا گیا مالکین، ان کی نیکی کے اعتبار سے، وہ نیک تھے تو ان کی صلاحیت اور نیک ہونے کے اعتبار سے۔ اور وجہ تائید، تو تائید کی وجہ کیا ہے اس کی، اس کو زور دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے شاذ کو خبر واحد کے احتجاج میں قائم مقام کر دیا، دلیل حاصل کرنے میں خبر واحد کے قائم مقام کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَقُولٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلزم من انتفاء قرآنیتہ انتفاء عموم خبریتی، کہتے ہیں اس لیے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ قرآنیت کے نفی ہونے سے، قرآنیت کے نفی ہونے سے اس کی خبر کے عام کی نفی لازم نہیں آتی، اس کی، یعنی کہ قرآنیت، اس کے قرآن ہونے کی نفی سے کہ وہ قرآن نہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث بھی نہیں، تو حدیث کے عموم کی بھی نفی ہو جائے۔ تو قرآن کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کی عمومیت بھی نہیں ہے، حدیث کی عمومیت اور خبر کی عمومیت نہیں ہے، تو لہذا یہ جو شاذ ہے خبر واحد سے ہی ہے نا، تو انہوں نے کہا خبر واحد کو بھی احتجاج میں، جو خبر واحد ہے اس سے بھی دلیل حاصل کی جاتی ہے، اس سے بھی، تو یہ جو قرات شاذہ ہے اسے بھی دلیل حاصل کرنے میں اور اسے دلیل بنانے میں خبر واحد کے قائم مقام کر دیا ہے، یہ ہے تائید، خبر قائم، یعنی حدیث پاک کے جو خبر واحد سے ثابت ہوتی ہے اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ اس لیے قول کی تائید، قول کی تائید اس لیے ہوئی کہ یہ بھی خبر واحد کے قائم مقام ہے، خبر۔ قولو ببابل، بابل شہر میں، متعلقون بھی انزلہ، یہ کس میں اتارے کے؟ بابل شہر میں، تو یعنی کہ بات جا رہا ہے تو اس کا تعلق جو ہے یہ انزلہ سے ہے، کس سے ہے؟ والباء بمعنی فی، اور یہ جو با ہے یہ فی کے معنی میں ہے، کس میں؟ یعنی فی بابل، بابل شہر میں،
کس میں؟ ای فی بابل، بابل شہر میں، ویجوز ان تکون فی محل نصب علی الحال من الملکین، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ یہ محل نصب میں، محل نصب میں من الملکین سے حال ہو، اس لیے انہوں نے کہا تھا ملکینی کائنن، ملکینی کائنینی، وہ جو پڑھا تھا آپ نے کہ وہ دونوں اس حال میں کہ وہ تھے بابل شہر میں، کس میں؟ تو پھر یہ بابل جو با جا رہا ہے اس کا یہ ظرف مستقر ہو جائے گا اور اس کا تعلق کائنین سے ہوگا، پھر وہ حال بنے گا کس کا؟ بابل کا، ملکین کا، کس کا؟ ملکین کا، یا من الضمیری، یا یہ ضمیر سے حال ہوگا، وہ ضمیر کون سی؟ فی انزلہ، جو انزلہ میں ہے، ہوا کہ وہ اتارے کے بابل شہر، اتارے کے دونوں فرشتے تو کہاں؟ بابل میں، کس میں؟ تو کہتے ہیں کہ یا من الضمیر فی انزلہ، جو انزلہ میں ضمیر ہے تو پھر فیتعلق، پھر وہ متعلق ہو جائے گا محذوف کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ تو پھر جو فی ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بابل محذوف کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ ذکر ہذین الوجہین، یہ دونوں وجہیں ذکر کی ہیں ابو البقاء نے، کس نے؟ اور کہا بابل لا ینصرف للعجمۃ والعلمیۃ، یہ غیر منصرف ہے، یہ کیا ہے؟ اسے بابلا پڑھے ہیں، بابلا حالت جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عجمہ اور علمیہ کی وجہ، یہ عجمہ بھی ہے اور علم بھی ہے، یہ دو اس کے سبب پائے گئے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ فإنه اسم ارض، یہ زمین کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے؟ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر تو چاہے تو کہے للتانیث والعلمیہ، کس کا؟ کہ غیر منصرف کے دو سبب ہیں، تانیث اور علمیہ، کیا؟ زمین کا نام ہے نا، تو زمین میں مؤنث ہے، تانیث اور وسمیت بذالک، اور اسی کے ساتھ نام رکھا گیا، کیوں؟ اس کے ساتھ یعنی بابل کے ساتھ کیوں نام رکھا گیا اس زمین کا؟ سوال ہے نا کہ اس زمین کو بابل کیوں کہا اور اس کا نام بابل کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی مناسبت تو ہے، کوئی تعلق تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں تعلق ہے کہ مخلوق کی زبانیں اس سے جدا جدا ہو گئی، مخلوق کی زبانیں اس سے، تو اس کے ساتھ مخلوق کی زبانیں کیا ہوئیں؟ جدا جدا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہوا کو کہ وہ ان کو بکھیر دے اس زمین کے لیے، اس زمین کے لیے زمین کو حکم دیا تھا، یعنی اس زمین کے لیے انہیں جمع کرے۔ فلم یادری، پھر کسی نے نہ جانا ان میں سے ایک کو کہ جو دوسرا کہتا ہے، پھر ان میں سے کوئی ایک، فلم یادری احدہما، ان میں سے کوئی ایک نہیں جانتا تھا وہ جو دوسرا کہتا ہے، تو کس نے کر دیا؟ زمین، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دے دیا، ہوا کو، تو ہوا نے ان کو اس زمین کے لیے اکٹھا کر دیا، اس زمین کے لیے جب اکٹھا کیا تو کوئی دوسرے کی زبان ہی نہیں جانتا تھا کہ کس زبانیں جدا جدا ہوگی، کیونکہ تبلبل کا معنی بکھر جانا ہے، جدا جدا ہو جانا ہے، کیا؟ تو ان کی زبانیں جدا جدا ہوگی، معنی ایک، لغت اور، اس لیے آپ دیکھو کتنی عرب کی لغت، پھر ادھر گاؤں میں لغت اور، ہمارے یہاں اور، ادھر اور، ٹھیک ہے؟ لغات اور ہو گئی، معنی ایک لیکن زبانیں مختلف ہو گئیں، اس لیے سے کہتے ہیں بابل یعنی تبلبل، جدا ہو جانا، بکھر جانا، تو بس تو جب جمع کیا، ثم فرقتهم الريح فی البلاد، تو پھر ہوا نے ان کو شہروں میں بھی بکھیر دیا، شہروں میں، یتکلم، تو کل واحدین، تو پھر ہر ایک بلغت، اپنی لغت میں ہی گفتگو کرتا ہے، ہر ایک، تو لہذا زبانیں مختلف ہو گئیں۔ تو والبلبلۃ التفریقۃ، بلبلہ کہتے ہیں جدا ہو جانا، کیا ہو جانا؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ وقیلا، کہا گیا لما احبط یا احبط نوح علیہ السلام، جب نوح علیہ السلام کو اتارا گیا، جب نوح علیہ السلام کو تو وہ اترے، تو پھر بنا قریتن، اس نے بستی بنائی، وسماہا سمانینا، اس کا نام رکھا سمانین، بستی بنائی تو اس کا نام کیا رکھا؟ سمانین۔ پھر صبح ایک دن قد تبلبلت السنتم علی سمانین لغتن، ان کی زبانیں 80 لغتوں پر جدا جدا ہو گئی، 80 لغتوں پر مشتمل ہو گئی،
یعنی اس کا نام سمانین رکھا، یہ کہا جاتا ہے جب نوح علیہ السلام کو اتارا گیا، ٹھیک ہے، اور ادھر تو پھر اس نے بنائی یہ بستی، تو انہوں کا نام رکھا سمانین، اور ایک دن وہ صبح انہوں نے کی تو ان کی زبانیں 80 زبانوں پر ہو گئی، کتنی؟ 80 لغتوں پر ہو گئیں۔ تو یہ بھی وجہ بیان کی ہے اس کے بابل کی، کس کا نام بابل کیوں رکھا ہے، اور اس کا کہنا ہاروت و ماروت، ہاروتا جمہور کہتے ہیں علی فتح تائہما، یعنی ان کی تا پر فتح ہے، ان کی، یہ جمہور علماء کا اور مفسرین کا قول ہے، ہاروتا و ماروت غیر منصرفین للعلمیت العجمہ، یہ دونوں غیر منصرف ہیں علمیت اور عجمہ کی وجہ سے، یعنی ایک علمیت سبب ہے اور ایک عجمہ ہے، لأنہما سریانیانی، یہ دونوں جو ہے نا سریانی زبان کے لفظ ہیں، کس کے؟ سریانی زبان کے، وَيَجْمَعَانِ عَلَى حَوَارِيتَ وَمَارِيتَ وَحَوَارِيَّ وَمَارِيَّ، اور یہ دونوں حواریت وماریت اور حواریہ اور مواریہ پر جمع ہوتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس شخص نے گمان کیا کہ اشتقاقہما من الحرث والمرث، یہ حرث اور مرث سے مشتق ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ اس کا گمان ہی ہے، یہ حواریت اور مواریت اور حواریہ اور مواریت پر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قولہ ابتلاء من اللہ للناس، یعنی یہ فرشتے جو اتارے تو کس کے لیے اتارے؟ آزمائش کے لیے۔ تو شاعر نے کہا نا امام جلال السیوطی نے، ابتلاء اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہے، لوگوں کو آزمانا ہے، لوگوں کو اس کی شرح کرتے ہیں، اے امتحانا اور اختبارا لہم، یعنی یہ جو جادو انہیں سکھایا گیا یہ لوگوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے تھا۔ کیا مطلب؟ حل یتعلمونہ اولا، وہ فرشتوں سے سیکھتے ہیں یا نہیں؟ فرشتوں سے، ہاں۔ اب بندہ کہے کہ یہ پھر اتارا کیوں تھا؟ اتارا کیا تھا؟ تو کہا پھر اللہ پاک نے تو شیطان کو بھی بھیجا ہے، شیطان بھی اللہ پاک نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو نیکی بھی اللہ پاک پیدا کی، بدی بھی۔ اب تھیوری، پریکٹیکل، عقل سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے کہ آزمائش میں ڈال دیا، کس میں؟ کیونکہ یہ تو نہیں نا آزمائش نہیں، اب جو اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، اس کا صلہ پائے گا، جزا پائے گا، برا کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو یہ اتارے آزمائش نے، کیوں؟ کہ امتحان یہ ہے کہ وہ اسے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے، جیسا کہ ابتلی قوم طالوت بشرب من النہر، جیسا کہ طالوت علیہ السلام کی قوم کو نہر سے پانی پینے سے آزمایا گیا تھا، دیکھو پی لیا انہوں نے، تھوڑوں نے نہیں پیا، تو وہ بھی تو آزمائش تھی نا، آزمایا گیا، ایسے ہی ان فرشتوں کو بھیج کے آزمایا گیا۔ وقیل بعد نے کہا کہ وہ دونوں اتارے گئے، وہ دونوں انزلہ لتعلیمی لتمییز والفرق بینہما، کہ ان کو سکھائیں، ان کو اس کے سکھانے کے لیے، اس کے، تو ان دونوں کو اتارا سکھانے کے لیے کہ معجزہ اور جادو میں فرق اور تمیز کرنا آ جائے، معجزہ فرق کرنا آ جائے، انہیں یہ پتا چلے وہ معجزہ ہے یہ جادو ہے۔ جیسے آپ سمجھتے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے منہ سے کہ وہ جادو کا ظالموں نے، اور انہیں سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا۔ تو یہ جو اتارا گیا فرشتوں پر لتعلیمہ، کہ اس کا سکھانا، جادو کا سکھانا، ٹھیک ہے، لتمییز والفرق بینہ و بین المعجزہ، جادو اور معجزہ میں فرق کرنے کے لیے، لئلا یغتر بہ الناس، تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، لوگوں کو پتہ چلے جادو ایسا ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو کسی سبب سے ہوتا ہے، کسی ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنات پیچھے ہوتے ہیں، دعائیاں لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کام کرتے ہیں، جبکہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں سے صادر ہوتا ہے، کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے غلاموں سے ظاہر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کے فرق کرنے کے لیے یہ انہیں اتارا گیا، اور ان پہ جادو دو فرشتوں پر۔ یہ اب آگے ایک واقعہ ہے کہ کہا کہ ان سحرتا، جو جادوگر تھے، کثروا فی ذلک کے زمان، اس زمانے میں زیادہ تھے، اس زمانے میں، تو انہوں نے جادو کے عجیب و غریب دروازے نکال دیے، جادو کے
استنبتوا ابوابا غریبۃ من السحر، جادو کے عجیب و غریب انہوں نے دروازے نکالے. وکانوا یدعون النبوۃ، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، جادوگر نبوت کا. فبعث اللہ ہذین الملکین، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا، لیعلم الناس ابواب السحر، تاکہ لوگوں کو جادو کے دروازے سکھائیں. جادو کے، تو انہیں پتہ چلے یہ جادوگر ہے ظالم. تو جب انہیں پتہ ہی نہ چلے جادو کیا ہے تو پھر کیا سمجھیں گے؟ تو پھر اتارا فرشتوں کو کہ انہیں جادو کے دروازے سکھائیں، یہاں تک کہ حتیٰ یتمکنوا من معارضۃ اولئک الکذابین، حتیٰ کہ یہ ان جھوٹوں کے مقابلے پر قادر ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ان کے معارضہ پہ قادر ہو جائیں، قدرت پکڑیں. اور وَإِظْهَارِ أَمْرِهِمْ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر ان کے معاملے کو ظاہر کریں، لوگوں پر ان کے معاملے کو ظاہر کرنے پر بھی قادر ہو جائیں، کہ لوگوں پر ان کا کام واضح کر دیں کہ یہ دیکھو یہ تو جادو ہے. یہ تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو لوگوں پہ کیسے ہائی لائٹ کریں گے؟ آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے بتائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کو اچھائی اور برائی کا علم ہی نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے؟ آپ تو برائی کو بھی اچھائی کہہ دیں گے، جیسے بیوقوف ہیں. وہ جادو کو بھی نعوذ باللہ معجزہ سمجھ رہے تھے، وہ جادو نعوذ باللہ من ذالک. سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی. تو سمجھ آ گئی اس کی. کہتے ہیں کہ رہا ما یحکیٰ من ان الملائکہ علیہم السلام، اور جو ملائکہ سے خبر دی جاتی ہے اور حکایت کی جاتی ہے کہ لما رأوا ما یصعد من ذنوب بنی آدم، جب وہ انہوں نے دیکھا بنی آدم کے گناہ جو اوپر چڑھتی ہیں اوپر، تو انہوں نے ایروہم بنی آدم کو آر دلائی. کیا دلائی؟ اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہؤلاء الذین اخترناہم لخلافۃ الارض یعصونک، مالک یہ وہ ہیں جن کو تو نے زمین کی خلافت کے لیے چنا، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. سنا ہے؟ تو یہ بات یہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ وہ ہیں جنہیں زمین کی خلافت کے لیے چنا، وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں تیری. فقال عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا لو رکبت فیکم ما اگر میں تمہیں بھی وہی چیز تم میں ملا دوں جو میں نے رکبت فیہم ان میں ملائی، یعنی شہوت، کیا یہ بشریت، یہ شہوت جو ہے یہ میں نے ان میں رکھی ہے تو تم میں بھی رکھ دوں، تم میں بھی رکھوں یہ چیز، تو لا عصیتمونی، ضرور تم میری نافرمانی کرو گے، تم نافرمانی. انہوں نے کہا سبحانک ما ینبغی لنا ان نعصیک، اللہ تو پاک ہے، اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کر سکتے. یعنی تو اگر ہم میں یہ شہوت ڈال دے، ہم میں جو بشروں میں ڈالی بشر، تو ہم پھر بھی تیری عبادت ہی کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاختاروا من خیارکم ملکین، پھر اپنے فرشتوں میں سے دو فرشتوں کو چن لو، فرشتوں میں سے دو فرشتوں کو چن لو. تو انہوں نے اختاروا ہاروت و ماروت، انہوں نے ہاروت و ماروت کو چن لیا. ہاروت، اور وہ دونوں ان میں سے زیادہ نیکی کرنے والے تھے اور زیادہ عبادت کرنے والے تھے. من اصلحہم و اعبادی، زیادہ ہی نیکی کرنے والے تھے اور زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ان دونوں کو زمین کی طرف اتارا. بات اس کی کہ ان میں وہ چیز رکھی جو بشریت میں رکھی، ان چیز سے انہیں مرکب کیا، یعنی شہوت اور اس کے علاوہ قوت اسے دے دی، وہ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان دین کو فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، اور آسمان کی طرف رات کے وقت لوٹ آئیں. اور انہیں روکا گیا شرک سے، قتل سے، ناحق اس سے بھی روک دیا گیا، شراب پینے سے بھی، زنا سے بھی روک دیا گیا. اور وہ دونوں دن میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کا اس کا ذکر کرتے، اسے یاد کرتے، پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتے. تو ایک دن ایک عورت جو عورتوں میں سے بڑی حسین تھی، اس کا نام زہرا تھا، زہرا اس کا نام تھا. تو وہ اپنے